السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلس فرام دا قرآن میں آج میں 26واں پارہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر اللہ کی تخلیق کی نفی۔ جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ظالموں کے لیے تنبیہ اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے کا اجر جنت ہے۔ ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے۔ ماں کا حق، ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ نیک اولاد، والدین کی نعمت کی قدر کرتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ نافرمان اولاد، والدین کی نصیحت کو سننے کے بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ نعمتوں سے فائدہ، اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس ڈر سے رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ بادل کا عذاب، قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیز آندھی تھی جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو۔ جنات کا قرآن سننا، سفر طائف سے واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان لے آئے۔ واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے داعی کے ساتھ دینے کی رغبت دلائی۔ کفر کرنے والے، خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان لانے والے، جنہوں نے نیک اعمال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز یعنی سنت کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی۔ مکمل رہنمائی، دین اسلام ہر معاملے میں حتیٰ کہ جنگ کرنے، قیدیوں کو پکڑنے چھوڑنے کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیتا ہے۔ جانی پہچانی جنت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملے گی۔ دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دین کو ناپسند کرنا اعمال ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ناگوار نہ لگے خواہ کتنا ہی مشکل ہو۔ متقین کی جنت، پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کے پھل اور رب کی بخشش ہوگی۔ ہدایت میں زیادتی، ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تدبر، دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ بخل، دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بخل کا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ تبدیلی کا اصول، دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسرے قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا۔ وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گے اور اس طرح دین کے تسلسل باقی رکھے گا۔ فتح مبین، صلح حدیبیہ، بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی مگر اس سے کامیابی کے دروازے کھلے۔ برا گمان، اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچو، حسن ظن کے ساتھ فوت ہو کیونکہ اللہ لوگوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سچا خواب، عمرے کا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیا تھا وہ سچا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بعد میں پورا کروایا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کی صفات، کفار پر شدید، باہم مہربان، رکوع سجود کرنے والے، اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے، سرسبز کھیتی کی طرح شاندار۔ اہم آداب، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، ان کی مجلس یا مسجد میں آواز اونچی نہ کرنا، نام لے کر حجروں کے باہر سے نہ پکارنا۔ اصلاح، جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں اصلاح کروا دو کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ اخلاقی آداب، مذاق اڑانے، عیب لگانے، برے نام رکھنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچنا۔ کرامن کاتبین، دو فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے سب لکھ رہے ہیں، خواہ زور سے بولیں یا آہستہ۔ آئیے اچھے آداب اور عادات اپنائیں اور بری عادات سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ تھا 26واں پارہ، کل 27واں پارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔